اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء آیت نمبر 137۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، ثم پھر کافر ہو گئے، ثم پھر آمنوا ایمان لائے، ثم کفروا پھر کافر ہوئے، ثم پھر ازدادوا کفرا بڑھتے گئے کفر میں، لم یکن اللہ نہیں ہے سنت الہی، لیغفر کہ بخش دے، لہم انہیں، ولا نہ لیہدیہم پہنچائے انہیں، سبیلاً راہ راست تک۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہ بخشے گا اور نہ کبھی انہیں راہ راست پر لائے گا۔ حاشیہ نمبر آپ کا 136 بن رہا ہے، اس کو نیچے سے دیکھ لیتے ہیں کہ بعض لوگ مسلمانوں کی کامیابی اور غلبے کے وقت مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن آزمائش اور شدت کے وقت کافر ہو جاتے ہیں، اور آخر کار وہ کفر میں اتنے بڑھتے چلے گئے کہ پھر وہ واپس نہیں آئے، نیز بار بار کفر سے ان کی توفیق ہدایت ہی مر گئی۔ تو ایسے مرتد کی نجات اور بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مرتے دم تک کافر رہے اور ان کی موت کفر پر واقع ہوئی۔ ورنہ انسان جتنی دفعہ مرتد ہو، جب بھی سچی توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بھی انسان اپنے دین سے پھٹ جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو جب وہ معافی مانگتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ کفر کی حالت میں فوت ہو گیا ہے تو پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بشری خوشخبری سنا دو، المنافقین منافقوں کو، بِأَنَّ کہ بلا شبہ، لہم ان کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خوشخبری کا لفظ عام طور پر اچھی خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہاں دردناک عذاب کے لیے خوشخبری کا لفظ بطور تنزیہ بولا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن منافقوں کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے، کوئی اور خبر نہیں ہے، لہٰذا وہ اسی کو خوشخبری خیال کریں۔ الذین یتخذون، وہ جو بناتے ہیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنا دوست، من دون المؤمنین چھوڑ کر مسلمانوں کو، ایبتغون کہ وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، فإن تو بے شک العزت عزت، للہ اللہ کے لیے، جمیعاً سب کی سب۔ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا وہ کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ حاشیہ نمبر 148 بن رہا ہے، اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار کی دنیاوی دولت اور عدوی کثرت کی وجہ سے منافقین ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اپنی دوستی کا یقین دلاتے ہیں، تاکہ مستقبل میں جب کافر غالب آ جائیں گے تو ان کے پاس منافقین کو بھی عزت و غلبہ مل جائے گا۔ اس آیت میں منافقین کو متنبہ یعنی ڈرایا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ عزت و غلبہ کفار کے پاس نہیں، بلکہ اصل سرچشمہ تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے غلبہ عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے کامیابی کو چھین لیتا ہے۔ نیکسٹ آج دیکھتے ہیں۔ وقد اور تحقیق نزل اتارا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، ان کے اذا سمعتم جب تم سنو، آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، یکفروا کیا انکار کیا جا رہا ہے، بہا ان کا، ویستہزأ اور مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، فلا تقعدوا تو مت بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یہودو وہ مشغول ہو جائیں، وہ مصروف ہو جائیں، فی میں حدیث بات، غیر ہی کسی دوسری، انکم بے شک تم، اذا مثلہم ورنہ انہی کی طرح، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، جامع و اکٹھا کرنے والا ہے، المنافقین منافقوں کو، والکافرین اور کافروں کو، فی جہنم جہنم میں، جمیعاً سب کو۔ اور بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، ورنہ تم کو بھی یقیناً انہی کی طرح ہو جاؤ گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس آیت کی ذرا تفسیر کیا ہے کہ ایسے مجالس، ایسی مجلس
میں شرکت سے منع کیا جا رہا ہے جس میں کلام الہی کا انکار کیا جائے یا احکام خداوندی کا مذاق اڑایا جائے، کیونکہ جو شخص ایسی مجالس میں شرکت کرتا ہے وہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یعنی اگر کہیں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہے اور آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ وہ بات نہیں کر رہے لیکن آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، تو آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ لہٰذا مسلمانوں کو گمراہ فرقوں کی مجالس اور جلسوں میں شرکت کرنے، ان کے لٹریچر پڑھنے، ریڈیو اور ٹی وی کے خلاف اسلام پروگرام سننے سے اجتناب یعنی خود کو روکنا لازمی ہے۔ نیز بدکاری، بے حیائی، جوا اور شراب نوشی کے موافل سے بھی باز رہیں، کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، گناہوں کا عمل ہوتا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان برائی کو طاقت سے روکے، اور اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو کم از کم اس کو دل میں برا جانے۔ اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ، یعنی اگر آپ صرف دل میں برائی کو برا جان رہے ہیں، اس کو نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں نہ زبان سے روک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ایمان جو ہے وہ آپ کا بہت کمزور ہے۔ یعنی دل سے برا جاننے والا ان محافل میں نہیں بیٹھ سکتا، اور اگر بیٹھے گا تو ظاہر ہے وہ انہیں دل سے برا نہیں سمجھتا، تو ایسے مسلمان کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ ہاں کسی حکمت، مجبوری یا دینی فائدے کی خاطر ایسے مجالس میں بیٹھنا پڑے تو پھر کوئی حرج نہیں، جیسا کہ مکہ میں کفار کے غلبے کی وجہ سے مسلمان ان کے مجالس میں بیٹھنے پر مجبور تھے، اگرچہ دل سے پسند نہیں کرتے تھے۔ اب ایک نوٹ ہے کہ دنیاوی معاملات میں کفار سے اچھے تعلقات رکھنے اور اجتماعی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی ویسے آپ کفار کے ساتھ اپنے معاملات رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی مجلس جس میں اللہ تعالیٰ کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا جا رہا ہو، تو وہ ان مجالس سے آپ کو روکا گیا ہے۔ یعنی اب لیٹس سپوز ایک لڑکیوں کا گروپ ہے یا ایک لڑکوں کا گروپ ہے، وہ بیٹھا اور وہ بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں، فلموں ڈراموں کی ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے نا، اسلام میں تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو وہ کس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا۔ تو اگر آپ اس میں بیٹھیں گے تو ظاہری بات ہے آپ کا دھیان بھی ادھر ہی ہوگا، آپ بھی اسی میں انٹرسٹڈ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ نے ایسی مجلس میں، ایسی جگہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں ہے۔ الذین، وہ جو یتربصون انتظار کر رہے ہیں، بکم تمہارے، فإن کان تو اگر ہو جائے، لکم تمہیں، فتح من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا کہتے ہیں، الم تکن کیا نہیں تھے ہم، معکم تمہارے ساتھ، وإن اور اگر کانا ہو، للکافرین کافروں کے لیے، نصیب کچھ حصہ، قالوا کہتے ہیں، الم نستحوذ کیا نہیں غالب آ گئے تھے تم، علیکم تم پر، ونمنعکم اور کیا نہیں بچایا تھا ہم نے تم کو، من المؤمنین مومنوں سے، فاللہ پس اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینکم تمہارے درمیان، یوم القیامت قیامت کے دن، ولن یجعل اور ہرگز نہیں بنائے گا، اللہ تعالیٰ، للکافرین کافروں کے لیے، علی المؤمنین مسلمانوں پر، سبیلاً کوئی راستہ۔ یہ منافق تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو کامیابی سے حصہ مل جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہ بچایا تھا۔ پس اے منافقو، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اہل ایمان پر غلبے کا ہرگز کوئی راستہ نہیں بنائے گا۔ یہ آپ کا حاشیہ نمبر 150 پہلے دیکھ لیتے ہیں، جو آیت کا پہلا پارٹ ہے کہ اگر تمہیں فتح نصیب ہوگی تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ یعنی منافقین صرف دنیاوی مال و متاع کے حریص، یعنی لالچ ان کو ہوتی ہے اور مطلب پرست ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ان کے گیت گاتے ہیں اور مسلمان اور مال غنیمت لینے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور جب کفار غلبہ آ جاتا ہے تو ان کے پاس جا کر کہتے ہیں اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ نہ ہوتے تو وہ تم پر غالب آ جاتے، کیونکہ ہم نے در بدردہ ان کے حوصلے پست کرنے میں کوئی دقیقہ و فراگاشت نہیں، یعنی کوئی ہم نے کسر نہیں چھوڑی ان کے حوصلے پست کرنے میں، ان کے جنگی رازوں سے تمہیں باخبر رکھا، اور انہیں کمزور کرنے کے لیے ہی ہم نے ظاہری طور پر ان کا مذہب قبول کیا، اور اس طرح ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہم نے تمہیں ان کے غلبے سے بچایا، یعنی وہ تم سے آگے نہیں جا سکے، تو اصل میں ہم تمہارے ساتھ تھے، اس لیے تمہاری جو جنگی فائدہ بھی ہمارے برابر کا حصہ ہے۔
اور اگر کافروں کو کامیابی ہوتی تو کہتے ہیں کہ تم پر غالب نہ آنے لگے تھے کیا مسلمان، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا تھا، تو اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین دنیا میں تو دھوکہ بازی کے ذریعے مسلمانوں اور کافروں کے دونوں سے دنیاوی فائدے حاصل کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، اور جب وہ دلوں کے راز فاش کر دے گا تو پھر ان کا قیامت میں حشر کیا ہوگا۔ اسی آیت کا لاسٹ پارٹ، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے اہل ایمان پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا، یعنی مسلمان اگر ایمان کے سارے تقاضے پورے کریں تو کوئی بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا، لیکن اگر دنیاوی معاملات میں کچھ کمزوریوں کی وجہ سے کبھی کفار غالب آ بھی جائیں تو بہرحال آخرت میں تو ایمان کی برکت سے مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، اور کفار ذلیل و خوار ہو کر جہنم رسید ہوں گے۔ ان المنافقین، بے شک منافقین، ایک جسٹ ایک کا منٹ، ان المنافقین، بے شک منافق، یحادیون، دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو، وہو، اور وہ، حادیؤہم، سزا دینے والا ہے انہیں، وَإِذَا، اور جب، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، إِلَى الصَّلَاةِ، نماز، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں، کسالىٰ، کاہل بن کر، یراؤون، دکھانے کے لیے، الناس، لوگوں کو، ولا، اور نہیں، یذکرون، ذکر کرتے، اللہ تعالیٰ کا، الا، مگر، قلیلاً، بہت کم۔ بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ انہیں دھوکے کی سزا دینے والا ہے، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 153 بن رہا ہے آپ کا اس آیت کا، تو وہ دیکھ لیتے ہیں کہ منافقین بادل نخفستہ مسلمانوں کو دکھانے کے لیے نماز باجماعت میں شریک ہوتے ہیں تاکہ ان کے نفاق کا راز فاش نہ ہو، یعنی وہ مسلمانوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں تاکہ وہ جو منافق ہیں ان کے دل میں جو بات اور ہے اور ظاہری وہ اور ہیں وہ فاش نہ ہو، کسی کو پتہ نہ لگے اور انہیں مسلمان سمجھا جائے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی بہت جلد مسجد سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرنا، کلمہ شریف، درود شریف پڑھنا، تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہنا، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں کو منافقین سے ممتاز کرتی تھی، یعنی ان سے الگ کرتی تھی۔ مگر آج کل تو ایسے کلمہ گو بھی ہیں جو نماز کے بعد کلمہ یا درود شریف پڑھنے والوں پر بدعتی ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ذرا دیر نہیں کرتے، اور بعض ایسے مسلمان بھی ہیں جو فرض ختم ہوتے ہی مسجد سے باہر آ جاتے ہیں، دعا، سنت اور نوافل کی کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ نماز کے بعد یہ سنت، وہ دعائیں وغیرہ پڑھنا، دعا مانگنا، نوافل وغیرہ پڑھنا، تھوڑی دیر رکنا جا نماز پہ، تسبیح وغیرہ پڑھنا، یہ مسلمانوں کو منافقوں سے الگ کرتی ہیں۔ مذبذبین، جی ایک منٹ، اور ڈگمگا رہے ہیں، بینا، درمیان، ذالکا، اس کے، لا، نہ، الہ ہؤلاء، ادھر کے، ولا، اور نہ، الہ ہؤلاء، ادھر کے، ومن، اور جس کو، یضلل اللہ، گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فلن تجد، تو ہرگز نہ پائے گا، لہو، اس کے لیے، سبیلاً، کوئی راہ۔ وہ اس کفر کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، یعنی ایمان اور کفر کے درمیان ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے کافروں کی طرح ہیں اور نہ پورے مسلمانوں کی طرف ہیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہدایت کی کوئی راہ نہ پا سکیں گے۔ یعنی یہ منافقین کیسے عجیب لوگ ہیں، نہ پورے کافروں کے ساتھ ہیں نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، بس درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، ظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہے اور باطن جو ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے، اور اسی دانستہ نفاق کی وجہ سے اپنی عقل سلیم کو ضائع کر چکے ہیں، لہٰذا ان کی ہدایت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الکافرین، کافروں کو، اولیاء، دوست، من دونی، سے بغیر، المؤمنین، مسلمانوں کے، اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان کے، تجعلوا، تم بنا لو، للہ، اللہ کے لیے، علیکم، اپنے اوپر، سلطاناً، دلیل، مبیناً، واضح۔ اے ایمان والو، اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ کے لیے ایک واضح دلیل قائم کر لو؟
اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی شخص کو بغیر دلیل کے عذاب نہیں دیتا، بغیر پروف کے عذاب نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ منافقین کا شیوا ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو کفار کے ساتھ گہری دوستی کا دم بڑھتے ہیں تو گویا وہ خود اپنے نفاق کی دلیل قائم کر رہے ہیں، خود اپنا نفاق ظاہر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق قرار پاتے ہیں، اور منافقین کو قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا اور وہاں کوئی ان کی مدد نہ کر سکے گا۔